عرض کر رہا تھا کہ جس وقت ہمارا علم کی درسگاہیں ہمارے بلند تھی، علم کی درسگاہیں ہمارا آپ کی عروج پہ تھی، دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا پر ہماری حکومت تھی، لیکن دھیرے دھیرے کرتے کرتے ہمارا آپ نے اپنے حکومت کو ختم کر لی ہے، ہمارا آپ نے علم کو ختم کر لیا ہے۔ لیکن حضرات ہمیں علم سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم کے جو درجے بیان فرمائے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم کی جو فضیلت عطا بیان فرمائی ہے، آپ احادیث کا مطالعہ کریں، آپ قرآن و احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا۔ میرے آقا کہیں ارشاد فرماتے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ میرے آقا دوسری جگہ ارشاد فرماتے کہ اطلب العلم لو کان بالسین، علم دین حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے کہ اطلب العلم من اللحد الی اللحد، یعنی علم دین حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر کی قبر کی گود تک علم دین حاصل کرو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے کہ تم علم دین حاصل کرو، علم حاصل کرتے کرتے تمہارے اوپر دنیا کا حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف علم حاصل کر لو۔ میرے قرآن پاک میں رب کعبہ نے بار بار مسلمانوں کو علم سیکھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اے حضرات علم ہی کی بدولت ہمارا آپ حکومت کریں گے، علم ہی کی بدولت ہمارا آپ پوری دنیا پر جانے جائیں گے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا جتنی تاکید دین اسلام نے کی ہے پوری دنیا میں کسی نے نہیں کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا گلزار حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ حضرات گرامی، ہمارا آپ کو جس طرح سے ہم نقصان پہنچا رہے ہیں یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں، ہم خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر علماء کرام کا اور بھی قافلہ موجود ہے، ان کا بھی آپ کو بیان سننا ہے، ان کے بیانات سے اپنے آپ کو مشرف کرنا ہے۔ اس لیے میں رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں رب تبارک و تعالی میرے بولنے کو قبول فرمائے، اور میرے بولنے میں کسی قسم کی خطا ہوئی رب کعبہ اسے معاف عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا کا خزانہ مدینے کی مٹی میں کھو جائے، عمر فجر کی نماز میں دعا کر دیں تو مٹی اس کا کھویا ہوا سونا اس کے گھر میں دے آئے۔ سبحان اللہ بے شک۔ وہ عمر ان سے کہا جا رہا بیٹھ جاؤ، حضرت عمر بولے نا میں نکیل پکڑوں گا تم بیٹھو گے۔ 22 لاکھ مربع میل کے مالک نے نکیل پکڑ لی گھوڑے کی، نکیل، اور غلام کو بیٹھا لیا گھوڑے پر۔ جلدی صدر گیٹ میں جب پہنچے تو ہزاروں لوگ جو گھوڑے پہ بیٹھے تھے ان کو سمجھے یہ امیر المومنین ہے۔ ایک شخص سفید داڑھی والا نکل کے آیا، کہا رکو فلسطین والو دھوکے میں مت رہو۔ کہا مطلب؟ کہا جو گھوڑے پہ بیٹھا ہے وہ امیر المومنین نہیں ہے۔ کہا اور کون ہے؟ توریت نکالی، توریت۔ کہا سنو یہ ہے توریت میرے ہاتھ میں، اس توریت میں لکھا ہوا ہے خطاب کا بیٹا عمر امیر المومنین بلکہ جب فلسطین کے صدر گیٹ میں آئے گا تو اس کے بدن پہ جو چھپا ہوگا اس میں 17 پہمد ہوں گے۔ گھوڑے پہ بیٹھ کے نہیں آئے گا بلکہ اس انداز میں آئے گا کہ غلام گھوڑے پہ ہوگا اور نکیل عمر کے ہاتھ میں ہوگی۔ فلسطین کے لوگ آگے بڑھے، ایک طرف کتاب میں لکھا ہوا پڑھا، ادھر آ کر عمر کا دامن پکڑ کے دیکھا تو 17 پہمد تھے جبے شریف میں۔ آ کر کہا نام کیا ہے آپ کا؟ کہا خطاب کا بیٹا عمر ہوں۔ ہزاروں لوگ جو مناظرہ کے لیے آئے تھے وہ ایک طرف لائن میں کھڑے ہو کے بولے چابیاں دے دو عمر کو، چابیاں دے دی گئی عمر کو، اور پورا فلسطین عمر کی جھولی میں ڈال دیا گیا۔ جو آج تک یعنی کہ فتح نہ ہوا وہ عمر کی سادگی دیکھ کر فتح ہو گیا۔ 3 دن تک فلسطین میں قیام کیا حضرت عمر نے۔ 3 دن کے بعد ٹوٹی دیوار سے لگے بیٹھے تھے عمر، ٹوٹی دیوار سے کمر لگائے بیٹھے تھے عمر۔ ایک بوڑھا آیا، ایک ہاتھ ایک کے کاندھے پر دوسرے کے کاندھے پر، چہرہ غور سے دیکھا، چہرہ دیکھتے رہے پٹی کی بات کے کچھ دیر کے بعد کہا انگلی اٹھا کے کانپتا ہوا، کہا کہ آپ عمر ہیں؟ یاد ہے آپ کو یہی جملے کبھی بولے تھے؟ کیا آپ عمر ہیں؟ کہا ہاں میں عمر ہوں۔ خطاب کے بیٹے؟ ہاں۔
اس وقت کہا تھا مکے سے آئے، آج سر بدل گیا، کہا آپ مدینے سے آئے، ہم مدینے سے آئے، کہا کیا امیر المومنین آپ ہی ہے؟ ہاں میں ہی ہوں۔ اس شخص نے کہا اچھا، آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد کہا کہ پہلے تو مجھے کلمہ پڑھا لو۔ عمر نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھاتے ہی عمر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد کہا یہ سب کیا دیکھ رہا ہوں میں؟ حضرت عمر کے سامنے اس شخص نے دستاویز نکالے، پرانے دستاویز نکال کے کہا عمر ذرا پڑھنا۔ جب غور سے دیکھا تو اس میں لکھا تھا عمر جب اس علاقے کا بادشاہ بنے گا تو تمہارا ٹیکس معاف، تم سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ نیچے لکھا تھا عمر بن خطاب مکی۔ عمر نے دیکھا تو آنکھ میں آنسو آ گئے، سینے سے لگ گئے، کہا یہ کیا ہے؟ کہا بس کچھ نہیں عمر، سن، میں 2 آیت کا حافظ ہوں۔ جب پہلی مرتبہ میں نے تجھے فلسطین مسجد اقصی کی دیوار سے لگا دیکھا تھا بیٹھا ہوا، میں نے جو چہرہ 2 آیت میں پڑھا تھا وہ چہرہ میں نے تیرا پایا تھا، اس لیے میں نے سمجھ لیا اگرچہ حالت کفر میں ہے مگر ایک دن جب آخری پیغمبر دنیا میں اعلان نبوت کرے گا تو یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگا، اور اللہ 22 لاکھ مربع میل کا مالک خطاب کے بیٹے عمر کو بنائے۔ آج وہ دن تمہیں دے دیا۔ حضرت عمر رونے لگے اور رو کر اتنا کہا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس شخص نے آگے بڑھ کر عمر کا سینے لگایا، سر چوم کے کہا عمر صرف ایک بات کا خزانہ مدینے کی مٹی میں کھو جائے، عمر فجر کی نماز میں دعا کر دیں تو مٹی اس کا کھویا ہوا سونا اس کے گھر میں دے آئے۔ سبحان اللہ بے شک۔ وہ عمر ان سے کہا جا رہا بیٹھ جاؤ، حضرت عمر بولے نا، میں نکیل پکڑ عمر تم بیٹھو گے۔ 22 لاکھ مربع میل کے مالک نے نکیل پکڑ لی گھوڑے کی، نکیل، اور غلام کو بیٹھا لیا گھوڑے پر۔ جلدی صدر گیٹ میں جب پہنچے تو ہزاروں لوگ جو گھوڑے پہ بیٹھے تھے ان کو سمجھے یہ امیر المومنین ہے۔ ایک شخص سفید داڑھی والا نکل کے آیا، کہا رکو فلسطین والوں، دھوکے میں مت رہو۔ کہا مطلب؟ کہا جو گھوڑے پہ بیٹھا ہے وہ امیر المومنین نہیں ہے۔ کہا اور کون ہے؟ توریت نکالی، توریت۔ کہا سنو یہ ہے توریت میرے ہاتھ میں، اس توریت میں لکھا ہوا ہے خطاب کا بیٹا عمر امیر المومنین بلکہ جب فلسطین کے صدر گیٹ میں آئے گا تو اس کے بدن پہ جو جبہ ہوگا اس میں 17 احمد ہوں گے۔ گھوڑے پہ بیٹھ کے نہیں آئے گا بلکہ اس انداز میں آئے گا کہ غلام گھوڑے پہ ہوگا اور نکیل عمر کے ہاتھ میں ہوگی۔ واہ بے شک۔ فلسطین کے لوگ آگے بڑھے، ایک طرف کتاب میں لکھا ہوا پڑھا، ادھر آ کر عمر کا دامن پکڑ کے دیکھا تو 17 احمد تھے جبے شریف میں۔ آ کر کہا نام کیا ہے آپ کا؟ کہا خطاب کا بیٹا عمر ہوں۔ ہزاروں لوگ جو مناظرہ کے لیے آئے تھے وہ ایک طرف لائن میں کھڑے ہو کے بولے چابیاں دے دو عمر کو، چابیاں دے دی گئی عمر کو، اور پورا فلسطین عمر کی جھولی میں ڈال دیا گیا۔ جو آج تک یعنی کہ فتح نہ ہوا وہ عمر کی سادگی دیکھ کر فتح ہو گیا۔ 3 دن تک فلسطین میں قیام کیا حضرت عمر نے۔ 3 دن کے بعد ٹوٹی دیوار سے لگے بیٹھے تھے عمر، ٹوٹی دیوار سے کمر لگائے بیٹھے تھے عمر۔ ایک بوڑھا آیا، ایک ہاتھ ایک کے کاندھے پر دوسرے کے کاندھے پر، چہرہ غور سے دیکھا، چہرہ دیکھتے رہے پٹی کی بات کے کچھ دیر کے بعد کہا انگلی اٹھا کے کانپتا ہوا، کہا کہ آپ عمر ہیں؟ یاد ہے آپ کو یہی جملے کبھی بولے تھے؟ کیا آپ عمر ہیں؟ کہا ہاں میں عمر ہوں، خطاب کے بیٹے ہیں۔ ہاں اس وقت کہا تھا مکے سے آئے، آج سر بدل گیا، کہا آپ مدینے سے آئے؟ ہاں میں مدینے سے آئے۔ کہا کیا امیر المومنین آپ ہی ہے؟ ہاں میں ہی ہوں۔ اس شخص نے کہا اچھا، آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد کہا کہ پہلے تو مجھے کلمہ پڑھا لو۔ عمر نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھاتے ہی عمر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد کہا یہ سب کیا دیکھ رہا ہوں میں؟ حضرت عمر کے سامنے اس شخص نے دستاویز نکالے، پرانے دستاویز نکال کے کہا عمر ذرا
طرف پڑھنا. جب غور سے دیکھا تو اس میں لکھا تھا عمر جب اس علاقے کا بادشاہ بنے گا تو تمہارا ٹیکس معاف, تم سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا. نیچے لکھا تھا عمر بن خطاب مکی. عمر نے دیکھا تو آنکھ میں آنسو آ گئے, سینے سے رکھ گئے. کہا یہ کیا ہے؟ کہا بس کچھ نہیں عمر, سن, میں توریت کا حافظ ہوں. جب پہلی مرتبہ میں نے تجھے فلسطین مسجد اقصی کی دیوار سے لگا دیکھا تھا بیٹھا ہوا, میں نے جو چہرہ توریت میں پڑھا تھا وہ چہرہ میں نے تیرا پایا تھا. اس لیے میں نے سمجھ لیا اگرچہ حالت کفر میں ہے مگر ایک دن جب آخری پیغمبر دنیا میں اعلان نبوت کرے گا تو یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگا. اور اللہ 22 لاکھ مربع میل کا مالک خطاب کے بیٹے عمر کو بنائے. آج وہ دن تمہیں دے دیا. حضرت عمر رونے لگے اور رو کر اتنا کہا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس شخص نے آگے بڑھ کر عمر کا سینے لگایا, سب چوم کے کہا عمر صرف ایک بات باپ کے سر پر بروزے حشر میں ان کے باپ کے سر پر بروزے حشر میں ان کے باپ کے سر پر بروزے حشر میں تاج رکھا جائے گا, تاج رکھا جائے گا سرکار کا فرمان ہے. تاج رکھا جائے گا سرکار کا فرمان ہے. مرحبا دسار کا منظر عظیم و شان ہے. آخر سے مراد کرنے محبت سے بولے سبحان اللہ. کہ حافظ قرآن بنا لو اپنی اولادوں کو تم, حافظ قرآن بنا لو اپنی اولادوں کو تم, حافظ قرآن حافظ قرآن بنا لو اپنی اولادوں کو تم. صلوات اللہ علیہ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا, جگمگا اٹھا زمانہ پورے گاتی تھی ترانہ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس